ہماری عقل اس لائق نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلے لے سکیں، اور ہر انسان کی عقل کو آزاد نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر ہر انسان کی عقل کو آزاد چھوڑ دیا جاتا اور یہ کہا جاتا جو تمہاری عقل میں آئے وہ کرو، وہ صحیح ہے، کیونکہ عقل اچھے اور برے کی تمیز رکھتی ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اگر ہر انسان کی عقل صحیح سوچنے اور صحیح سمجھنے کی صلاحیت رکھتی تو پھر جبرائیل امین کے آنے کی ضرورت نہ ہوتی، اللہ پھر نبیوں کو نہ بھیجتا، ہر انسان کی عقل کے مطابق اس کو عمل کرنے کا حکم دے دیتا۔ لیکن نہیں میرے بھائیو، عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔ آپ نے کبھی گولڈ مین کی دکان دیکھی ہے؟ سنہار کی دکان دیکھی ہوگی؟ آپ کے یہاں بہت سے لوگ سونا بیچتے ہوں گے نا، سونا، گولڈ۔ آپ سونے کی دکان پہ جائیں گے تو دیکھیں گے وہاں چھوٹی سی ترازو رکھی ہوئی ہوتی ہے، ویٹ، سنہار اس کے اوپر رکھتا ہے، وزن کرتا ہے، 10 گرام سونا، 20 گرام سونا اس پر رکھتا ہے، وہ کانٹا وہ بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنا وزن ہے، یہ 20 گرام، یہ 10 گرام۔ وہ ترازو سونا تولنے کے لیے بنائی گئی ہے، گولڈ آپ نے رکھا، بتا دیا کیا ہے 10 گرام، کیا ہے 20 گرام۔ اب آپ اس پر اپنے نیپال کا کوئی 5-6 کنٹل کی پہاڑی لے آؤ، ایک ٹیلا لے آؤ، یا بہت بڑا پتھر اٹھا لاؤ جس کا وزن 500-600 کلو ہو، وہ اٹھا کر اس سونے کو تولنے والی ترازو کے اوپر آپ رکھ دو تو تول دے گا اس کو؟ نہیں تولے گا، بلکہ ترازو ٹوٹ جائے گی۔ اب کیا کوئی یہ کہے گا کہ ارے سالا کیسی ترازو بنا، بھگ سونا تول دیتا ہے، اتنا قیمتی چیز پتھر تول ہی نہیں پا رہا ہے، یہ کیسی ترازو ہے، بھگ بیکار ہے، یہ کہنے والا بیکار ہے۔ ارے جب وہ بنائی ہی نہیں گئی ہے پتھر تولنے کے لیے تو آپ اس پر 500 کلو کا وزن کیوں ڈال رہے ہیں؟ وہ ہے ہی 10 اور 20 گرام 50 گرام وزن تولنے کے لیے بنائی گئی ہے، تو آپ اس پر 500 کلو کا پتھر کیوں رکھ رہے ہیں؟ وہ ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کی عقل چند چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب آپ اس سے اتنا بڑا سوال کریں کہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو آپ سمجھ لو کہ سونا تولنے والی ترازو پر آپ پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ رکھ رہے ہیں۔ آپ کی عقل ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جو عقل اس کے لیے بنائی نہیں گئی ہے۔ ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ میرے بھائیو، آپ اپنی عقل سے وہ سوال کر رہے ہیں جس کے لیے عقل آپ کی بنائی نہیں گئی ہے، بنائی نہیں گئی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے، بس تھوڑا سا ٹائم اور دے دو، مجھے بارش ہو رہی میں دیکھ رہا ہوں، جب یہاں آ رہی ہے تو آپ لوگ بھی تو بس ایک چیز اور سمجھا دوں آپ کو میرے بھائیو، شریعت نے جس کو حلال کر دیا وہ حلال، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، شریعت نے جس کو حرام کر دیا وہ حرام، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ قرآن کہتا ہے انما البیع مثل الربا، بیع و تجارت ربا و سود بیاج کی طرح ہے، لیکن اسلام نے سود اور بیاج کو حرام قرار دیا ہے اور تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ آپ تجارت کرتے ہیں، 1 لاکھ روپیہ کسی بزنس میں لگاتے ہیں، 1,10,000 1,20,000 آپ کماتے ہیں، جائز ہے آپ کے لیے، لیکن یہی 1 لاکھ روپے آپ کسی کو دے دیتے ہیں کہ لو کام کرو اور جب مجھے لوٹاؤ تو 1,20,000 لوٹانا، یہ سود ہو گیا، یہ حرام ہے۔ جبکہ تجارت اور سود کی مثال ایک ہی جیسی ہے، تجارت سے بھی آدمی کماتا ہے اور سود سے بھی آدمی کماتا ہے، لیکن تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود اور بیاج کو حرام۔ اب کوئی آدمی کہے ایک ہی جیسی چیزیں ہیں تو سود کو حلال کیوں نہیں قرار دیا؟ اب آپ اپنی عقل سے وہ کام لے رہے ہیں جس کے لیے عقل بنائی نہیں گئی ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ انما الخمر، قرآن نے کہا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر جو بہت سی چیزیں حرام ہیں اس میں خنزیر اور سور کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب آپ کہیے، اور کسی نے تفسیر بھی کی ہے کہ پہلے زمانے میں خنزیر کا گوشت اس لیے حرام کیا تھا کیونکہ وہ بہت گندگی میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو خنزیر تھے وہ نالیوں میں رہتے تھے اور لیٹرین کھاتے تھے، گندگی کھاتے تھے۔ ان کی غلاظت کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے اور شریعت نے خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ آج کے اس دور میں خنزیر گندگی نہیں کھا رہے ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنائے جا رہے ہیں، بڑے بڑے فارم ہاؤس تیار کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے بڑا اچھا کھانا، فوڈ
فوڈ تیار کیا جا رہا ہے، لہذا آج کل وہ وٹامنز اور منرلز کی چیزیں کھا رہے ہیں، لہذا آج جتنی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ سوروں کو پالا جا رہا ہے، خنزیر کی پرورش ہو رہی ہے، لہذا آج کے اس دور میں اب سور کو حلال قرار دیا جائے تو یہ بے عقلی کی بات ہوگی، کیونکہ قرآن نے نفس سور کو حرام قرار دیا ہے۔ اب آپ خنزیر کا گوشت نہیں کھا سکتے، چاہے پہلے زمانے میں وہ گندگی کھاتے ہو اس لیے حرام کیا تھا، اور آج وہ بڑی اچھی چیزیں کھا رہے ہیں، کوئی گندگی نہیں کھا رہا ہے، پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا، اس لیے کہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، جو شریعت نے جس کو حرام قرار دیا وہ حرام ہی رہے گا، شریعت نے جس کو حلال کیا وہ حلال رہے گا۔ آپ کو یاد ہوگا محمد رفیع، یہ بہت بڑا اپنا گلوکار گزرا ہے انڈیا کا، ہندوستان کا بہت اچھا گائیکار، ایک مرتبہ یہ حج کرنے کے لیے گیا، تو حج کرنے کے بعد مکے میں حج کرنے کے بعد پھر یہ مدینہ گئے، تو راستے میں کہیں بس رکی، یہ کھانا وانا کھانے کے لیے لوگ رکے، تو وہاں عرب کے کچھ دیہاتیوں کو دیکھا محمد رفیع نے، عرب کے کچھ دیہاتیوں کو دیکھا کہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں اور گانا گا رہے ہیں، لیکن بڑا بھدا گانا گا رہے ہیں، نہ آواز نہ لے نہ راگ نہ ڈھول بجانا نہ دف بجا پا رہے ہیں، کچھ نہیں، بہت بھونڈا گانا گا رہے ہیں، ان کی آواز میں چاشنی نہیں، لطافت نہیں۔ تو محمد علی نے کیا کہا تھا ان عرب کے ان دیہاتیوں کو کا گانا سن کر، او آج میری سمجھ میں آیا ہے اللہ کے رسول نے کیوں گانا حرام قرار دیا ہے۔ ان عرب کے دیہاتیوں کا گانا سنا تھا اس لیے حرام قرار دیا، ان کی بھونڈی آواز میں گانا سنا اس لیے حرام قرار دیا، اگر آج اللہ کے رسول زندہ ہوتے اور ہمارا گانا سنتے تو کبھی حرام قرار نہیں دیتے، کیونکہ ہماری آواز بڑی سریلی ہے۔ تو میرے بھائیوں، لوگ اپنی عقل سے کسی کو جائز بھی کر لیتے ہیں اور کسی کو ناجائز بھی کر لیتے ہیں۔